بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی ان اسباب کی جن کی وجہ سے فہم مراد میں دقت اور دشواری پیش آتی ہے. ان میں ایک سبب بتایا تھا کہ غریب لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حل کیسے ہوگا؟ تو کہا تھا بھائی صحابہ تابعین سے اس کا معنی نقل کیا جائے. تو فرمایا کہ الفصل الاول فی شرح غریب القرآن، پہلی فصل قرآن کریم کے غریب الفاظ کی تشریح کے بیان میں. واحسن الطرق فی شرح الغریب ما صح عن ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن طریق ابن ابی طلحہ. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہر کوئی واقف ہے کہ آپ بڑے درجے کے صحابی ہیں اور آپ کی ولادت مکہ میں سمجھے ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی تھی. طائف میں آپ کی وفات ہوئی ہے 68 ہجری میں. کتنے میں؟ 68 ہجری میں. تو گویا 71 سال آپ کی عمر ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں اس میں سب سے بہتر طریقہ واحسن الطرق، اور سب سے بہترین طریق غریب کی تشریح کے سلسلے میں وہ ہے ما صح ما ثبت، جو ثابت ہے ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ابی طلحہ کے واسطے سے. ابن ابی یعنی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایتیں نقل کی ہیں تفسیر کے سلسلے میں، تو یہ سب سے بہتر طریق اس کو قرار دیا گیا ہے. اور اسی پر واعتمد علیہ البخاری، اور اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے فی صحیح غالباً عام طور سے اپنی صحیح میں اعتماد کیا ہے. عام طور سے یعنی اکثر انہوں نے اسی روایت کو لیا ہے. امام بخاری سے ہر کوئی واقف ہے. دفاع عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری امام الدنیا و جبل الہند صاحب الصحیح ولدہ سنت قضا و قضا و قضا و قضا. ثم طریق الضحاک. تو سب سے بہتر طریقہ کہا تھا ما صح ہے نا، واحسن الطرق کہا کہ ثم طریق الضحاک، اس کے بعد ضحاک بن مزاحم. یہ 105 ہجری میں ان کی وفات ہے. عبداللہ ابن عباس کے واسطے سے طریق ضحاک بن مزاحم کا طریق ہے. واجبت ابن عباس عن سوالات نافع ابن ازرق، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جوابات ہیں جو نافع بن ازرق کے سوالات کے ہیں. آپ وہاں درس دیتے تھے تو نافع بن ازرق حروری یہ خارجی تھا، خوارج میں سے تھا. اس نے کہا کہ چلو ان کو جانچتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں. تو اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے سوالات کے قرآن کے سلسلے میں کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس کا. تو آپ نے سب اس کے جوابات دی. یہ جو چیزیں موجود ہیں کہہ رہے ہیں کہ سب سے غریب کی شرح جہاں مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس تیسرے درجے پہ اس کو بھی آدمی دیکھے جو عبداللہ ابن عباس کے جوابات کتابوں میں مذکور ہیں ازرق الحروری کے، نافع بن ازرق حروری کے. وقد ذکر السیوطی هذه الطرق الثلاثہ فی کتابہ الاتقان فی علوم القرآن. اس کے شروع میں کیا تھا نہیں کیا تھا اس کا. سیوطی نے ان تینوں طرق کو اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں ذکر کیا ہے. مل صاحب اپنی کتاب کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. سمجھا نہیں؟ تو یہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ الاتقان انہوں نے جو یہ تفسیر لکھی ہے جلالین کی، تو اس کے مقدمے کے طور پر انہوں نے اس کو الگ لکھا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے لوگ لکھنے بیٹھتے تھے تو کتاب کی شکل بن جاتی تھی. جیسے مولانا مناظر حسن گیلانی نے خط تھا سیرت پر جو لکھنا شروع کیا شام کو، تو عشاء کے بعد بیٹھے، سمجھا نہیں، تو صبح تو کتاب بن گئی سیرت پہ. اور بلکہ
کہنا یہ ہے کہ جیسی کتاب نہیں لکھی تھی جس طرح لکھا محمد ناظر حسن گیلانی نے سیرت میں، کیا نام ان کی وہ خاتم النبی الخاتم، النبی الخاتم، وہ خط تھا، خط ایک رات میں لکھ دیا تھا پورا، مزہ آیا اور پھر وہ سیرت پہ قلم اٹھا تو اٹھتا گیا چلتا گیا، سمجھو قاسم بن قتل بغا۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے علوم قرآن کی 80 قسموں کو بیان کیا ہے، الاتقان فی علوم القرآن میں۔ کوئی شوق رکھتا ہے اگر تو 2 جلدوں میں اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، چاہے تو عربی منگا لے چاہے اردو منگا لے، الاتقان فی علوم القرآن کا آپ نے یہاں بھی رکھی ہوئی ہے، اور آدمی منگا بھی سکتا ہے، منگانا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ جو آدمی یہ رکھتا ہے کہ بھئی ہم بعد میں بھی شغف رکھیں گے علم تفسیر سے، سمجھے، اور پھر اسی کو اپنا بھئی سب کچھ تو بنانا پڑے گا تبھی تو جانو گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ثم ما نقلہ البخاری من شرح الغریبی عن ائمۃ التفسیر، کہتے ہیں کہ چوتھا درجہ، سمجھا نہیں، شرح غریب کے سلسلے میں اس کا ہے جسے امام بخاری نے، سمجھے، وہ غریب کی شرح ہے جو امام بخاری نے ائمہ تفسیر سے نقل کیا ہے۔ کس سے نقل کیا ہے؟ ائمہ، جیسے مجاہد ہیں، حسن ہیں، قتادہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ثم ما رواہ سائر المفسرین عن الصحابۃ والتابعین واتباعہم رضی اللہ عنہم من شرح غریب القرآن، کہتے ہیں کہ اس کے بعد قرآن کریم کے غریب الفاظ کی وہ تشریح ہے جس کو دوسرے مفسرین نے صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین سے نقل فرمایا ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ درجہ شاہ صاحب کیا ہے؟ وارا من المناسب ان نجمع فی الباب الخامس من هذه الرسالة جملة صالحة من شرح غریب القرآن مع بیان اسباب النزول، نزل نہیں ہے نزول ہے، نزل بھی ہو جائے گا، ارے نزلن نزولن دونوں مصدر آتا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 5ویں باب میں، اس رسالے کے 5ویں باب میں قرآن کریم کے غریب الفاظ کی تشریح کا ایک بڑا حصہ جمع کر دوں۔ ارے اسی کتاب الفوز الکبیر کا جو 5واں باب ہے، جس کے سلسلے میں عرض کیا تھا نا کہ وہ اس میں چھپا نہیں ہے اس کے ساتھ، سمجھے، الگ سے اس کو باقاعدہ، کیونکہ درس نظامی میں نہیں رہا جس کی وجہ سے لوگ اس کو الگ سے بھی چھاپتے رہے۔ شاہ صاحب نے خود ہی فرمایا کہ میں نے اس کو اسی لیے وہاں سے شروع کیا، چاہے تو کوئی اس میں ملا کے پڑھے چاہے تو الگ کر کے پڑھے۔ فتح الخبیر اس کا نام ہے، فتح الخبیر، بمالا بدہ من حفظہ فی علم التفسیر، فتح الخبیر بمالا بدہ من حفظہ فی علم التفسیر، یہ 5واں باب ہے، سمجھا نہیں؟ فتح الخبیر کے نام سے جو مشہور ہے۔ تو ارے مول صاحب سنا کرو، غور سے سنا کرو، مزہ لے کے پڑھا کرو کتاب کو، بوجھ سمجھ کے نہ پڑھا کرو، نہ کچھ نہیں آئے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ اب آدمی کو دیکھنا چاہیے، جیسے یہاں وہاں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جمع کر دیا ہے، یہ جو بحثیں ہوئی ہیں نا، تو ہم نے بہت بڑا حصہ جمع کر دیا وہاں سوال جواب کے، اس میں غریب الفاظ کی شرح، اسباب نزول کے بیان کے ساتھ ساتھ اسباب نزول بھی ذکر کر دیا ہے۔ وَأَجْعَلْهَا رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً، اور میں اسے ایک رسالہ قرار دے دوں، یعنی یہ بھی مناسب، ارا من المناسب کے تحت ہے، اور اسے ایک مستقل رسالہ قرار دے دوں۔ فَمَنْ شَاءَ ضَمَّ إِلَىٰ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، تو جو کوئی صوفی چاہے تو اس کو ملا لے اس رسالے کے ساتھ، فَمَنْ شَاءَ فَرَدَا عَلَىٰ حِدَةٍ، اور جو کوئی چاہے تو اس کو علیحدہ کر کے پڑھے، لیکن پڑھے۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بات کو؟ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا کیا جائے لوگوں کے لیے، سمجھے نہیں، اپنی اپنی چاہت میں طریقے ہوتے ہیں الگ الگ، فیما یا شکونہ مذاہب، اور لوگوں کے لیے اس میں جو چاہتے ہیں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ کسی کی چاہت موبائل چلانا ہے تو فتح الخبیر کا پتہ کیوں لگائے گا؟ نہیں بتاؤ، ہم کو جواب دو۔ جو آدمی اس کا متلاشی ہوگا نا کہ ہم دیکھیں یار شاہ صاحب کی فتح الخبیر میں کیا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
کے بارے میں اس دن میں نے کہا تھا نا، فتح العنبر فی حیات انور کا مطالعہ کیجیے، علامہ یوسف بن نوری نے، سمجھے، بن نوریہ ٹاؤن سے اس کے اشاعت بھی ہوئی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تمام کتابوں کا مطالعہ کیا. بہت بڑا آدمی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بہت ایک مقدمے مشکات ہے نالائق، بہت بڑا آدمی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے تقریباً 100-150 سال سے 100 سال پہلے کا ہے. شیخ عبدالحق صاحب 200 سال پہلے کے، آپ دیکھیں اس میں تاریخ وفات یاد نہیں ہے. تو شاہ ولی اللہ صاحب سے بڑا آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے تمام کتابیں دیکھی، مطبوعہ بھی اور مخطوطہ بھی، جو مجھے میسر ہو سکی، لیکن مجھے کوئی نیا مسئلہ اس میں نہیں ملا. تمام کتابیں پڑھ ڈالا، کوئی نیا مسئلہ ایک مسئلے کے سوا، سمجھے. تو اس طرح وہ مطالعہ کرتے تھے، اوپر سے مطالعہ کرتے تھے، نیچے آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم نیچے ہی سے مطالعہ کرو. ایک چیز دیکھو کہ اس کا حوالہ کہاں ہے، فٹ سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو. جیسے قاموس الفقہ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے، اللہ تعالیٰ میں برکت ہے، آپ جب دیکھو گے تو اس میں انہوں نے تمام مذاہب کے جو مسائل ذکر کیے ہیں تو ان کی کتابوں سے کوشش کی ہے کہ لی جائے، یعنی ان کی اصل کتابوں سے مسئلہ ذکر کیا جائے، ان کے متون سے مسئلے ذکر کیے جائیں. بات سمجھ رہے نہیں کہ متون حنفیہ سے ذکر کر دیا اور اس کے بعد کہہ رہے امام شافعی کا مذہب ہے. جیسے مثال کے طور پر خلا کو کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ فسخ نکاح ہے، غلط کہتے ہیں. بے شافعی کے ہاں مسئلہ ہے، خلا بھی ان کے ہاں بھی طلاق ہے جیسے ہمارے ہاں طلاق ہے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ. بہت سے اقوال غلط منسوب ہیں ان حضرات کی جانب جو اپنے آئے تھے، شہرت ہے کتابوں میں، سمجھ رہے نہیں. کہتے ہیں واو سے استدلال کرتے ہیں امام شافعی، ارے ترتیب پر، ارے واو سے نہیں فا سے استدلال کرتے ہیں. یہ تھوڑی کہ اصول الشاسی میں جو چیز لکھی ہو صحیح ہے، نور الانوار میں جو کچھ لکھا ہو صحیح ہے، سمجھ رہے نہیں. ایک آدمی کا کام ہے کہ اس کی تحقیق کرے، پتہ لگائے کہ تقدیم تاخیر تو نہیں ہے، کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی. یہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں. القدماء ربما، تو جو شاہ صاحب نے فرمایا بھی جس کو جس سے تعلق ہوگا اس میں وہ راہ اختیار کرے گا. مختلف راستے ہیں لوگوں کی اپنی اپنی چاہت میں، سمجھے نہیں. تو کس میں بنو گے؟ اور صبح بھاگ جاؤ گے امتحان کے بیچ؟ نہیں، چاہت ہونی چاہیے کہ کتابوں کی دنیا میں رہیں اور بہت سی کتابیں دیکھیں جانیں. جاؤ پڑھنے کے بعد تجارت کرو لیکن مضبوط رہو، سمجھے نا. ہمارے یہاں مولانا بشیر صاحب گونڈا کے ہیں، وہاں شاہی میں کچھ دن رہے ہوئے، پڑھائے لکھائے. مفتی سلمان صاحب وغیرہ سب درسی ساتھی تھے، وہ بھی وہیں پڑھاتے تھے. کچھ کتابیں آگے پیچھے دینے لینے میں کچھ اس میں بس یہ اپنا چلے آئے تھے. وہ شاہی کا جو ماہنامہ نکلا ہے نا، نکلتا ہے کیا نام، ندائے شاہی، انہوں نے ہی اس کو شروع کیا تھا. بہت قابل آدمی ہے، لیکن اب اخیر میں چھوڑ دیا پڑھانا وڑھانا. کچھ دن وہاں پڑھایا پھر اپنا علاقے میں، لیکن اپنا وجود بنائے رہا. تو ایسا نہیں ہے چاہے غیر مقلد ان سے ٹکرا جائیں، چاہے قادیانی ان سے مناظرہ کر لے، چاہے شیعہ ان سے مناظرہ کر لے، آپ بیٹھ جاؤ. اچھے مولوی نہیں جان پائیں گے جو بحث آدمی کرتا ہے. ملاقات ہوتی ہے وہ جو ہاں جلسوں میں اور یہاں ہو نا، گھبراتے ہیں غیر مقلد ان سے، گھبراتے ہیں کہ آدمی پھنسا دے گا، اس سے بچ نہیں پاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ مطلب آدمی پڑھائے تبھی وہ قابل رہے. ارے کسی بھی میدان میں رہنا ہے لیکن مضبوط بن کے رہو. یہ نہیں محمد بشیر گونڈوی کا نام جب ادھر سنیں گے نا، اور گورکھپور تک ادھر بہت دور، تو وہ سب جانیں گے کہ نہیں وہ ہے تو جیتو گے نہیں مناظرہ. اچھے مقدمہ لڑنے میں بہت سی مسجدوں میں پھر انہوں نے جم کے وہ کیا اپنا کاروبار کرتے ہیں. یہاں سعودی اور یہاں وہاں سب میں کاروبار پھیلا ہے. لڑکے ہیں 6-7-8 لڑکے ہیں، سب کو پڑھایا ہے. کوئی عالم ہے، سمجھے نہیں، سب حافظ ہے، عالم ہے. وہ مساوی نہیں، مساوی وہ چھوٹا تھا، وہ بولون پڑھتا، انہیں کا لڑکا ہے. وہ مساوی عمر لے کے اٹھتا ہے. ہاں وہ ازواء علی حیاتی، وہ ہے نا، کیا ہے، انوار حیات صدیق، اسی کی ہے، حسان ان کے لڑکے نے لکھی ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب آدمی کسی بھی کام میں لگے لیکن وجود برقرار رکھے. یہ نہیں کہہ رہے مولانا صاحب کیا کریں، پڑھاتے اڑھاتے نہیں ہیں اس لیے ہم دہریہ بن گئے ہیں. یہ ہونا چاہیے. آج تو یہی ہو رہا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو پڑھائے لکھائے وہ شرعی وضع قطع پہ رہے.
اس کے پاس علم ہونا چاہیے. یار ہم کو پڑھانا نہیں مولانا, اس نیت سے کیوں پڑھتے ہو یار کہ ہم کو اتنے ملے گا, یار ہم محنت کیوں کریں, پاگل ہو گئے ہو. ارے یار پڑھو اچھے سے, تجارت کرو نا, ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھو, جاؤ اچھی تجارتیں کرو, اچھے اس پہ رہو. اللہ توفیق دے تو یہاں سے فراغت کے بعد باصلاحیت بنو, پھر چلے جاؤ اور آگے پڑھ لو, جس میں پڑھ لو اس میں پڑھ کر کے پھر نکلو. کون کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ بالکل صوفی مکار بن کے رہو؟ میں نے کیا کہا تھا, چاک چوبند رہنا ہے, سنت ہے. کیا سنت ہے, سنت ہے. کیا کہا تھا حضرت وحشی نے کہ میرے حمزہ کی حضرت علی کے قتل کا ارادہ کیا, لیکن وہ اتنے چاک چوبند تھے کہ کہیں سے داؤں نہیں لگ سکا. ارے محبوب دو جہاں, پہلے تو ارادہ مقصود آپ ہی تھے, لیکن وہ جلال نبوت کی وجہ سے ہمت نہ ہوئی. حضرت حمزہ بفرے ہوئے شیر کے مانند کفار کو مارتے کاٹتے جا رہے تھے. اس کے بعد ان کو شاید آپ کا خیال ہوا تو آپ کی طرف گھومے تھے, تو بڑی جلدی سے آ رہے تھے, جب تک پیچھے میں نے غفلت سے ان کو نیزہ مارا تھا. ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ چاک چوبند رہتے تھے صاحب, یہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں, پتہ کہاں کے لے رہے ہیں, تبوک کی. وہ تیاری کر رہا ہے رومی بادشاہ, عیسائی بادشاہ تیاری کر رہا ہے. فوراً نکلے کہ نہیں نکلے, اور ایسے جیسے ارے چھوڑو ادھر اس کونے کوئی بات ہوئی تو ہاں بھاگو, وہاں ہو تو وہاں بھاگ جاؤ, جاؤ تالاب میں گھس جاؤ. یہ بزرگی ہے. کہہ رہے القدماء ربما یفسرون اللفظ باللازم معنی. 1 گھنٹہ ہے نا ابھی تو ناشتے کا, ہاں تو پڑھ لو. القدماء ربما یفسرون, آدھے گھنٹے میں ناشتہ کر لو گے. القدماء ربما یفسرون اللفظ باللازم معنی. یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے ایک اہم بات بتائی, بات سنو, کہ متقدمین جو گزرے ہیں اپنے مفسرین, یہ کبھی کبھی لفظ کی تفسیر اس کے لازم معنی سے کر دیتے ہیں. کس سے؟ ہاں, تو بعد میں لال بھجکڑ پیدا ہوتے ہیں. لال بھجکڑ سنے ہو؟ ہاں, وہ کہیں ہاتھی گیا ہوا تھا کسی زمانے میں, لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا, تو سب لوگ آئے. کوئی کہہ رہا ہے یار یہ کیا ہے یار, یہ پہچان نہیں پا رہے, یہاں سے وہاں ایک پیر, تیسرا پیر وہاں. تو ایک لال بھجکڑ تھے, بوجھ سمجھتے ہو, بوجھنا. ارے سوچ بوجھ سے ہے بوجھنا. تو لال بھجکڑ تھے, تو وہ آئے, انہوں نے کہا ارے میں تو سمجھ گیا. کہا کیا؟ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے نا کہ کوئی ہرن وغیرہ, وہ جو چکیا کا پاٹ ہوتا ہے نا, یہ اسی کے پیر میں باندھ دیا گیا ہے, اور یہ اچھلا ہے. تو یہ اس لیے یہ دیکھو مطلب بڑی بڑی جگہ بھی ہے, تو اس کا نشان بھی بڑا ہے, اور دور دور ہے کیونکہ اچھل کے گیا ہے. سمجھے؟ ارے سمجھ کے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے کچھ لال بھجکڑ ہوتے ہیں جو حضرات مفسرین متقدمین گزرے ہیں نا, کہتے ہیں ارے انہوں نے یہ نہیں سمجھا. ارے ہم سمجھتے ہیں. شمس کا ترجمہ دیکھو, شمس کا ترجمہ انہوں نے دھوپ سے کر دیا ہے. بتاؤ, شمس کے معنی سورج اتنا واضح ہے. ایک نالائق دوسرا لال بھجکڑ پہنچا اور کہا کہ ہاں ہاں واقعی بیضاوی سمجھ نہیں سکا. ہاں, بیضاوی نہیں سمجھ سکا, 15 فن سے بحث کرتا ہے وہ, یہ نالائق سمجھ گیا لال بھجکڑ جو بعد میں پیدا ہوا. سمجھ رہے؟ تو شاہ صاحب یہی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات قدمائے مفسرین یہ ایک لفظ کی تفسیر اس کے لازم معنی سے کر دیتے ہیں, اور بعد کا آنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے. مثلا شمس کا ترجمہ دھوپ سے کر دیا, شمس کا ترجمہ روشنی سے کر دیا, شمس کا ترجمہ دن سے کر دیا. جی یہ لازم ہے کہ نہیں لازم ہے؟ ارے بتاؤ, لازم ہے نہیں لازم ہے؟ لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا, نہ تو وہاں وہ لوگ دھوپ دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی دیکھیں گے. ارے کڑاکے کی سردی سمجھ رہے ہو؟ ہاں, جیسے تھر تھر آدمی کانپتا ہے. ارے پڑتی ہی اتنی نہیں ہے, اور نہ دیکھتے. دلی ولی میں ہوتی ہے, جیسے کسی کو اندازے کرنا ہو تو دلی یا دیوبند کے سائڈ چلا جائے, 40 دن کا چلہ ہوتا ہے سورج کا. ومما ينبغي ان يعلم هنا ان الصحابه والتابعين رضی اللہ عنہم ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه. کہتے ہیں کہ اور یہاں یہ جان لینا بھی مناسب ہے, یعنی ضروری ہے. مولوی صاحب مناسب نہیں ضروری ہے کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بسا اوقات ایک لفظ کی تفسیر اس کے لازم معنی سے کرتے ہیں. وقد يتعاقب المفسرون المتاخرون ذلك التفسير القديم من جہت تتبع اللغة وتفاحص موارد الاستعمال. اور مفسرین متاخرین سمجھے اس قدیم تفسیر پر گرفت کرنے لگتے ہیں, اس قدیم تفسیر پر تعاقب کرنے لگتے ہیں, تتبع لغت کے اعتبار سے
اور मौके इस्तेमाल की छानबीन के एतबार से। अरे समझा नहीं, कह रहे ये माना कैसे पैदा हो जाएगा जी। हालांकि ये उनका ताक़ुब शाह साहब फरमाते हैं अच्छी चीज़ नहीं है, समझना चाहिए इनको कि ये माना क्यों किया है। जैसे भाई कहते ना कि आदमी तर्जुमा कर देता है अरवाहु इरवाअन, अरवाहु इरवाअन, है ना, तो कर दिया आपने कि प्यास दूर करना, हालांकि माना है सैराब करना, तो क्या कोई गलत हमारा तर्जुमा हो गया? हमने कहा भाई प्यास दूर करना, प्यास बुझाना हो गया, तर्जुमा नहीं हो गया। और वही आप कहते हो कि भाई सैराब करना आपने नहीं किया मौलाना। अरे नालायक, तो मैं तो कह रहा हूँ ना प्यास बुझाना। तो जब सैराब होगा तो प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी? तो प्यास बुझना लाजिम है कि नहीं लाजिम है शराबी के लिए? ये है लाजिम तर्जुमा। वलगरजुल मतलूब फी हाज़िर रिसाला, शाह साहब फरमाते हैं जो फतहुल खबीर रिसाले का भी तज़किरा हुआ है, तो इस रिसाले में मकसद असली समझे, वलगरजुल मतलूब, और अरे मकसद असली मकसूद मतलूब इस रिसाला में सरदो तफसीरात सलफ़ी बेअइनिहा, असलाफ की तफसीरों को बेअइनी जिक्र कर देना है। वलिनक़दिहा व तनक़ीहिहा मौज़िउन आखर गैर हाज़ल या गैर हाज़ल मौज़िई, कहते हैं उसकी उस पर तनक़ीह के लिए दूसरा मकाम है इसके अलावा। कहते हैं पांचवें रिसाले में मैंने बेअइनी उनकी तफसीरें जिक्र कर दी हैं, कोई नक़द वगैरह है तो वहाँ पर मैंने जिक्र नहीं किया है, इसलिए ये तनक़ीद और तनक़ीह के लिए दूसरा मकाम है। कहते हैं वहाँ ना देखो और चीज़ें हमारी देखो, फलिकुल्लि मकामिन मकाल वलिकुल्लि नुक्ततिन मजाल, इसलिए कि हर मौके के लिए गुफ्तगू होती है, समझा नहीं, और हर नुक्ते का एक अलग मैदान होता है, तो जहाँ जैसा मौका होगा वैसी गुफ्तगू की जाएगी। अब ये थोड़ी कि वहीं पर सारी बहसें कर दी जाएं। चुनाचे शुरू में साहिब इल्म शेगा ने कहा कि अबा आबा शाज़ है, लेकिन जब और आगे बढ़ा बाबे अंजुम दर इफादात नाफिया बाबे चाहरू, तो वहाँ सारी तहकीकात पेश की। एक चीज़ यहाँ बयान करके निकल गया, वहाँ तहकीकात पेश की, समझे नहीं। और फिर वो जो 26 कायदे जिक्र किए हैं, कितने? 26 और 26 में से उसमें जब आप सही से पता लगाओगे, मैं चूँकि पढ़ाता रहा हूँ, तो एक कायदा मुकर्रर है, तो 25 ही कायदे हैं। कितने? 25 ही कायदे हैं, आप उस पर गौर कीजिएगा, देखिएगा। यह है कि मशहूर 26 ही है, और आप जगह जगह रद्द न कीजिएगा, इसलिए कि कोई कहता नहीं है कि 25 ही है, वरना आपको दिखाना पड़ेगा जब आप 25 कहोगे तो, समझे नहीं।